میرے بھائیوں اس معاہدے کے اندر بہت سی شکیں قابل توجہ ہیں. ان 47 شکوں میں صرف چند آپ کے سامنے رکھوں گا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، 14ویں نمبر شک ہے، اور وہ کیا ہے؟ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا. بتائیے یہ شک کہاں ہو گئی؟ یہ میثاق مدینہ ہے، اسلام کی پہلی دستاویز. معاہدہ عمرانیات کے تحت، معاشروں کے تحت، ریاستوں کے تحت سب سے پہلا میثاق جسے رسول اللہ نے قلم بند کیا، اس کی یہ شک تھی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا. اور اس کے اندر بہت سی باتیں آتی ہیں. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے سپرد نہیں کرے گا. کوئی مسلمان کافر کی حمایت مسلمان کے مقابلے میں نہیں کرے گا. آج آپ امت کا پورا ماضی اٹھا کے دیکھ لیجیے. اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب نے اڈے دینے سے انکار کر دیا، اور پاکستان کے مقتدر حلقوں نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے خلاف مزید اڈے نہیں دیں گے. لیکن ایک وقت ایسا تھا جب یہاں سے اڈے دیے جاتے رہے ہیں اور مسلمان کے خلاف کفار کی مدد کی جاتی رہی ہے. یہ میثاق مدینہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیادیں کیسے استوار کر رہے ہیں؟ مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کافر کی مدد نہیں کرے گا. یہ شکیں ہم فراموش کر چکے. پھر اگلی شک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان کی ہمیشہ مدد کرے گا. اگر ایک مسلمان مقروض ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس کا خاندان، اس کا کنبہ اور قبیلہ اس کا قرض اتارے گا. اگر وہ اتنا مجبور اور بے بس و بے کس ہو گیا ہے، آج جنازے کا وقت آ گیا ہے، کوئی اس کا قرضہ ادا کرنے والا موجود نہیں ہے، تو مسلمان کسی مسلمان کو مقروض مرنے نہیں دے گا. اس کا جنازہ ایسے نہیں پڑھایا جائے گا کہ قرض اپنی گردن میں لے کر قبر میں چلا جائے اور حساب کتاب معلق ہو جائے. جنت میں بھی جانا ہو تو حساب کتاب معلق کر دیا جاتا ہے مقروض کا. قرض ادا کر کے جنت میں بھی بندہ جانا ہو والا اعمال کرتا ہو، جنتی اعمال بھی ہوں، تو جب تک قرضہ ادا نہ کیا جائے گا اس کا حساب کتاب معلق ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے پہلے پوچھا کرتے تھے اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ جب پتہ لگتا تھا کوئی قرضہ ہے، رسول اللہ وارثوں کو یہ ترغیب دیا کرتے تھے، اس کا قرضہ اتارو، اس کے جنازے سے قبل اس کا قرضہ اتارو، یا کوئی ذمہ داری قبول کرے پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاؤں گا. آج مسلمان امت یقین مانیے، آج تو ایسے واقعات ہیں، کچھ عینی واقعات بھی ہیں. بات آئی ہے تو کئی جنازے پڑھائے ہیں، کچھ بات کریں تو تلخ ہو جاتی ہے. ایسے واقعات ہیں، سگے بیٹے، اپنے وارث سگے بیٹے باپ کا قرضہ اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں کیا پتا باپ نے کس سے لین دین کی تھی، ہمیں کیا پتا کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے کوئی سچ کہہ رہا ہے. اس وقت بھی جب باپ مر چکا ہوتا ہے، سامنے میت بڑی ہوتی ہے، اتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں، جس نے ساری زندگی پالا ہوتا ہے اس کے قرض کے بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. ایسے واقعات بھی معاشرے میں موجود ہیں. اور حضرت عمر نے بھی تو وصیت کی تھی نا، صرف میرے گھر والوں سے نہیں، قبیلہ عادی سے بھی پوچھنا، قریش سے بھی پوچھنا. اسی میثاق کو رسول اللہ نے تحریر کروا دیا. مسلمان مقروض ہوگا، صرف یہ نہیں کہ اس کا خاندان اس کا قرضہ اتارے، صرف یہ نہیں کہ اس کے وارثین، اگر وہ جائز طور کے اوپر وہ اتنے سنگینی حالات کا شکار رہا ہے، قرضہ اتارنے کی خواہش رہی ہے، ایماندار ہے، لیکن مقروض ہو گیا ہے، تو پھر پوری مسلمان امت اپنے مسلمان بھائی کو مقروض نہیں مرنے دے گی. مسلمانوں کا ایک دوسرے کے اوپر یہ احسان ہے. آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کی ایک باقاعدہ شک بھی ہے، گردنوں کو آزاد کرنا. اس سے مراد صرف قیدیوں کو چھڑوانا نہیں ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے جو قرضوں میں پھنسا ہو اس کو بھی رہائی دلوانا، اس کی بھی گردن کو آزاد کروایا جائے. مقروض کی گردن بھی پھنسی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں امت کے مابین جو تعلقات ہیں ان کو بھی بیان کیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا. سبحان اللہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا. اگر ظلم کرنے والا اس کا قریبی رشتہ دار ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، اس کا چچا ہوگا، یہ میثاق مدینہ میں لکھا ہے، اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ مظلوم کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا. کس کے خلاف؟ اپنے بیٹے کے خلاف. یہ مسلمان امت کا درس دیا جا رہا ہے. اس میثاق مدینہ کو ہم فراموش کر چکے. یہ اسلامی ریاست